بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں صبح کی بابرکت عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ درس حدیث شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی کے علاوہ ایک اور کتاب کے اندر روایت ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک۔ اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کل، لیکن اس میں کچھ اور اضافہ ہے سرکار کے فرامین کے اندر اور باتوں میں۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کی باتوں کو مانو۔ اگر اس نے ہمیں ایمانداری کا حکم دیا، بظاہر اس میں کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہمیں وقتی طور پہ سامنے کوئی نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر لو۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب کے اندر آپ کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے، اور ایسا وہ آپ کو کسی وقت میں اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب آپ کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے، سب کے سب آپ کے نقصانوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بات ایمان کی ہے، بات ایمان کی ہے، اور پھر ایمانداری کی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اگر بے ایمانی کر رہے ہیں اور ایک بال کے برابر بھی آپ حرام کھا رہے ہیں، بال کے برابر بھی، تو وہ آپ اس کا حساب دے کے رہیں گے، وہ نکل کے رہے گا آپ میں سے۔ یہ روحانی فیصلہ ہے، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے اس کو چھین لیا تو وہ آپ سے واپس چھینے گا، یہ قدرت کا کام ہے، صحیح ہے نا؟ یا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے کم از کم، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا ایک راز کی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حرام نہ کماؤ، حرام کماؤ بھی نہیں، حرام کھاؤ بھی نہیں، اللہ کے ساتھ لائن سیدھی رہ جاتی ہے۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک اور بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تم اپنے اچھے دنوں میں اللہ سے دوستی لگاؤ۔ جب تمہارے خیر کے دن ہوں، بھلائی کے دن ہوں، نرمی کے دن ہوں، فرصت کے دن ہوں، خوشی کے دن ہوں، خوشحالی کے دن ہوں، تب تم رب کو یاد کرو، تم اس کی پہچان رکھو، اس کے در پہ آؤ، اس کی بندگی کرو۔ کہا اپنے اچھے دنوں میں تم رب کو یاد کرو، برے دنوں میں وہ تم کو یاد کرے گا۔ یعرفک فی الشدۃ، جب کبھی تم پر مصیبت آئی وہ تمہاری لاج رکھے گا، وہ تمہارا لحاظ کرے گا، وہ تمہارا خیال فرمائے گا، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جبکہ ہمیں تو دین کے اندر یہ تعلیم دی گئی، ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے اکثر اور عموماً۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت پہنچ گئی، تب تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں ہم، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ یہ ٹائم، اللہ کیس بن گیا، اللہ پاک اس کو ختم کر دے، تھانے میں رپٹ ہو گیا، اللہ پاک کہیں سے غیبی مدد کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تب ہم درود بھی پڑھوا رہے ہوں گے، مولوی صاحب سے دعا کروا رہے ہوں گے، ہر وقت ہمیں اللہ اللہ یاد ہوگا۔ جو ہی مصیبت ٹلی تو اللہ بھی ہم بھلا دیتے ہیں، اس کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اگر ہمیں کوئی نوکری کی ضرورت ہے، کوئی روزگار کی ضرورت ہے، دن رات ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہوں گے، جدھر وہ کیا کہتے ہیں کوئی نوکری ملی، کوئی وہ روزگار ملا، تو یوں سمجھے مطلب پورا اللہ سے، اللہ گیا، پھر اللہ بھول گیا۔ تو پھر ایسے بندے کو جب پھر کبھی مصیبت یا وہ پڑتی ہے اور وہ جب پھر مانگتا ہے تو اللہ پھر کبھی نہیں دیتا اس کو، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی بات نہیں سنتا۔ جبکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اس کو یاد کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبان پہ ذکر خدا جاری ہوتا ہے۔
عام بندوں کی نفسیات کا، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلانے لگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیٹا ہو تب بھی، بیٹھا ہو تب بھی، کھڑا ہو تب بھی۔ فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم اس کی تکلیف اور مصیبت دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم يدعنا الی ضر مسا، وہ ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی اپنی تکلیف میں اس نے ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو اس لیے واضح پیغام ہے، آج صحت ہے تو اس کے در پہ چلے آؤ، آج خوشحالی ہے تو اس کے در پہ آ جاؤ۔ اگر آج جو ہے وہ آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے تو اس سے یاری لگا لو، کل کو جب آپ کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا اور آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کا ساتھ آپ کو مل جائے گا، صحیح ہے نا، اس کی رحمت مل جائے گی، پھر وہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا اور مشکل پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ لو لگائیں، اس کے ساتھ دوستی لگائیں، تعلق بڑھائیں اس کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اپنے رب کے ساتھ اچھے دنوں کے اندر اس کے ساتھ پہچان بناؤ، جان پہچان بناؤ، میری جان پہچان ہے فلاں کے ساتھ بابا ہیں، تو ایویں کبھی ہمارے پاس بھی کوئی منہ اٹھا کے چلا آئے اچانک، ہمیں ہن کام پہ آتے آئے ہیں، ضرورت پہ اگے پیچھے میں تینوں یاد نہیں سی، کہتے ہیں نا ہم، اگے پیچھے میری یاد نہیں ہے، کام پہ آ، لیکن اگر آپ وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہیں تو اگر آپ کو کوئی کام پہ جائے تو وہ لامہ نہیں دیتا، بات اتنی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہ ہم آپس میں اتنی غیرت رکھیں کہ خدا کی غیرت کا ہمیں خیال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس تعلق کا پتہ نہیں ہے۔ تو واضح طور پہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، حدیث درمیان میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو وہ یہاں سے آگے کچھ باتیں اور خوبصورت ہیں حدیث پاک کے اندر، تو ان کو آہستہ آہستہ بیان کرتے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ